السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے حاضر خدمت۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 83 اور 84 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے کہ اس عذاب کی لپیٹ میں کون کون آیا، اور یہ بھی کہ اگر اعمال اچھے نہیں تو خواہ وہ پیغمبر کا بیٹا ہو یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، صرف پیغمبر کے ساتھ خونی رشتہ ہونے کی بنا پر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، البتہ اعمال اچھے ہیں تو ضرور کامیاب ہوگا۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، یعنی اس کی بیوی کے بغیر۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کیوں نہیں دی اس کی بیوی کو؟ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان لوگوں میں شامل تھی جن کو عذاب ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا، ہاں یہاں لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا، اس کا نام تھا وائلہ، جو قوم کا ساتھ دینے کے سبب عذاب کا شکار بنی۔ وہ انہیں یعنی قوم کے لوگوں کے لیے سہولت کار بنی ہوئی تھی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت ہی قابل فہم بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو کنعان حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود غرق ہو گیا، اور یہاں فرمایا کہ وائلہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں، ایک پیغمبر کی زوجہ، مگر اللہ فرما رہے ہیں اسے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ایک پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کا بدعمال بیٹا، پیغمبر کے اعمال یا ان کی پیغمبری یا اللہ کا رسول ہونا انہیں نہیں بچا سکا، اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی بیوی جو اللہ کی نافرمان نکلی، پیغمبر کو اپنی بیوی کے بچانے کا اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہے کہ نجات کے لیے بندے کے اپنے اعمال اچھے ہونا کتنا ضروری ہے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی کی نسبت، کسی سے ناطہ تعلق یا مریدی ہمیں بغیر اچھے اعمال کے بچا لے گی۔ کسی اللہ والے سے تعلق، رشتہ یا مریدی ہمارے اصلاح کے کام تو آ سکتی ہے، ہم ان سے ہدایت کی باتیں تو سیکھ سکتے ہیں، مگر ان سے صرف رشتہ جو کہ بغیر اعمال کے ہو وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ لہٰذا نبی پاک کی اتباع اور اللہ کی فرمانبرداری ہی کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہے۔ جیسے کہتے ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، پتھروں کی یعنی بارش برسائی۔ فَانظُرْ، دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا ان مجرموں کا، یعنی غور کرو، دیکھو، سنو کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط اور ان کے ہمراہ نیک لوگ جب اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے اس علاقے پر پتھروں کی بارش برسائی، اور اللہ نے ان کو چن چن کر ہلاک کر دیا۔ پھر زلزلہ آیا، بستیاں الٹ پلٹ کر دیں اللہ نے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کی پوری بستی کو الٹا دیا، بلندی پستی میں تبدیل کر دی، اور ان پر آگ میں پکے ہوئے پتھر یعنی اینٹیں روڑے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے برسائے۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا نا، بلکہ اس کے حق میں دلیلیں دینی شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آج ہم بھی برائیوں کے حق میں یعنی بجائے اس کے ہم برائی سے پہلو طے کریں، چھوڑیں، کنارہ کشی کریں، پناہ مانگیں، ہم اس کے حق میں دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا ایمانداری سے کاروبار کرو، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ نے سود کو لڑائی قرار دیا، ہم کہتے ہیں یہ سود کے بغیر منافع نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ رشوت کے بغیر یعنی ہر جگہ چلے جائیں، رشوت کو مال پانی چائے پانی کہا جاتا ہے، ماتھے پہ محراب بنی ہوئی ہے، اور رشوت دھڑلے سے رہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی رشوت کا لین دین مکا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جلدی کرو میں نے نماز پڑھنی۔ یعنی کام کیا کر رہا ہے؟ رشوت لین دین کے بارے میں گاہک سے بحث ہو رہی ہے، وہ اتنے پیسے دوں گا، اتنے دوں گا، اتنے نہیں، اتنے لوگوں کا بحث ہو رہی ہے، اور لینے والے حضرت منہ پہ ماشاءاللہ سفید ریش داڑھی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی کرو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، یعنی رشوت جلدی دو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو برائیاں ہم نے پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا احساس دلائے، احساس اللہ کرے احساس پیدا ہو جائے اور ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی احساس ہی مر گیا ہے، برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اسی وقت پھر عذاب کی کمی نہیں رہتی جب انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے، یا برائی پر ڈٹ جائے، یا برائی کے حق میں دلیل دینا شروع کر دے۔ پھر سمجھو اللہ کے جو رعایت جو اللہ نے جہاں تک دی ہے وہ انتہا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اس کی حد ہم نے کراس کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برائیوں کو سمجھنے، اپنے گریبان میں جھانکنے، اپنی برائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر صدقے دل سے توبہ کرنے کی، توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔